شوگر ایک مسئلہ جو عام ہر گھر میں موجود ہے، مگر اس میں کئی دفعہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک تو شوگر ہائی ہو گئی، کئی دفعہ کہا جاتا ہے جی ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا شوگر لو ہو گئی. یہ مجھے کلیئر کر دیجیے گا کہ خطرناک زیادہ کون سی ہے؟ ہائی والی تو چلے ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ لگ گئی ہے تو شوگر ہو گئی ہے، وہ تو تاحیات آپ کو ساتھ ساتھ چلنی ہے، مگر جو کہتے ہیں شوگر لو ہو گئی، کیا وہ بھی خطرناک ہو سکتی ہے؟ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہو جاتے ہیں اور کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں تو ان کو شوگر لو بھی رہتی ہے، اور آپ حیران ہوں گے، آپ پھر بلکہ کہیں گے کہ یار یہ ہر بات میں ایلوپیتھک میڈیسن ڈال دیتے ہیں. جو ڈائبٹک پیشنٹ، جو اب ان کو پیشنٹ نہیں کہتے انٹرنیشنلی، اب ان کو ڈائبٹک کہہ رہے ہیں، ان کی مینجمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم اطباء صدیوں سے ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ہمارا مذاق اڑایا جاتا تھا، نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے، کہتے تھے کہ جگر کام نہیں کر رہا اور میدا کام نہیں کر رہا، جگر میں گرمی ہے میدے میں گرمی، اس بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب پوری دنیا کی ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے لوگوں کو، نئی ریسرچ بتا کر اس کو، کہ یہ نئی ریسرچ ہے کہ برین اور گٹ کا آپس میں کنیکشن ہے، پورے کے پورے جسم کو گٹ ہیلتھ چلاتی ہے. ڈائبٹیز بھی جو ہے اس کو جو جتنے بھی پیشنٹ ہوں گے وہ پور گٹ ہیلتھ کے شکار ہوں گے. ٹھیک ہے. پہلے ایلوپیتھک والے کہا کرتے تھے کہ لبلبا ریپیریبل نہیں ہے، اطباء اس وقت بھی کہتے تھے کہ لبلبا ریپیریبل ہے، علاج سے ٹھیک ہو جاتا ہے. میں آپ کی سوال کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں جواب دینے کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ جب پیشنٹ کو شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے تو ایلوپیتھک مافیا والے اتنی پھکیاں دے دیتے ہیں، پھکے مارنے ہیں، مطلب یہ والی 7 گولیاں صبح، اتنی دوپہر کو، اتنی شام کو، اتنی، یہ ایسے ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. ہوتا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ڈرا دیتے ہیں آپ نے کاربز نہیں لینے، ایک ماحول بنا دیا، روٹی چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں، فلان چھوڑ دیں، فاقوں کی طرف لے آتے ہیں. وہ جو کم کروا رہے ہیں نا کھانا، وہ بھی ایک سازش ہے کہ پیشنٹ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کسی ایلوپیتھک درندے کے ہاتھے چڑھتے ہیں اور وہ میڈیسن سٹارٹ ہوتی ہے، وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں ایک دم. آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد، وہ جو اب اپ اور ڈاؤن والی بات کر رہے ہیں وہ بھی یہی ہے. اس بندے کی روٹی بھی بند کرا دی، اب وہ ساری زندگی روٹی سالن کھانے والا بندہ ہے، پراٹھے کھانے والا بندہ ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں 6 انڈے ابلے ہوئے کھاؤ، یہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ اس کو بواسیر ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ بھی تو دیکھیں نا، وہ 1 انڈے سے زیادہ کھاتا ہے تو بیچارہ دوپہر تک برا حال اس کا ہوا ہوتا ہے. یہ جو آپ کیس کی بات کر رہے ہیں نا کہ اس کی لو ہو جاتی ہے، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ان کو میڈیسن دی ہوتی ہے اس طرح کی کہ وہ اس نے شوگر کا لیول نیچے لے کر جانا ہے، اور ساتھ اس کو پرہیز بیجا لگایا ہوا ہے. وہ اور بیچارے کا اچھا، پھر وہ جب بیچارہ روٹی شوٹی کھاتا ہے پھر اس کو ڈبل روٹی لگا دیتے ہیں، اور یہ اس طرح کی چیزیں، بیکری آئٹمس بہت نقصان دہ ہیں چیزیں، تو وہ ایک دم شوگر اپ کر جاتی ہے. صحیح. سب سے بڑا کاز جو ہے شوگر کا وہ ہے سٹریس. جو سٹریس میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، لیکن جب وہ ایلوپیتھک میڈیسن کا پھکا مارتے ہیں وہ آرٹیفیشلی نیچے چلی جاتی ہے، جسم میں جان نہیں ہوتی تو وہ نیچے گر جاتی ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کے ناظرین کو چند ایسی علامات بتاتا ہوں کہ جن سے وہ پہچان سکیں کہ خدا نخواستہ ان کو شوگر تو نہیں، ان کے کسی بڑے کو شوگر تو نہیں، ان کے ماں باپ میں سے اگر پہلے سے کسی کو شوگر ہے. میں اکثر اپنے پیشنٹ کو کہا کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے والدین کے جداد میں سے صرف حصہ نہیں ملنا، آپ کو ان کی بیماریوں میں سے بھی حصہ ملنا ہے. اور شوگر جو ہے یہ پاکستان میں پہلے نمبر پر آ گئی ہے. افسوس والی بات ہے اس وقت پاکستان میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ شوگر کے پیشنٹ پاکستان میں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ڈیٹا ہے جنہوں نے چیک کروائی ہے، ڈائبٹک ہیں یا پری ڈائبٹک ہر دوسرا بندہ، اور جنہوں نے ابھی تک چیک نہیں کرائی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. ٹھیک. اگر بار بار پیشاب آنا شروع ہو جائے، پہلے روٹین ٹھیک تھی اور بار بار پیشاب آنا شروع ہو جائے تو سمجھیں کہ شوگر کا آغاز ہو رہا ہے. اگر پیاس کی زیادتی ہو جائے اور پانی پینے کے باوجود بھی پیاس نہیں بجھ رہی تو سمجھیں کہ شوگر سٹارٹ ہو رہی ہے. اگر بھوک کی زیادتی ہو گئی ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی بھوک لگ رہی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر بھوک لگ گئی ہے تو سمجھیں شوگر نے حملہ کر دیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بے تحاشا تھکاوٹ، کچھ بھی نہیں کیا، مطلب وہ ایک تو کام کر کے تھکاوٹ ہوتی ہے نا، تو وہ مزے والی تھکاوٹ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بہت بغیر بوجھل کر دینے والی تھکاوٹ، شوگر کی تھکاوٹ اس طرح کی ہوتی ہے. اچھا، ہاتھ پاؤں سن ہو جانا، کبھی ہاتھ سن ہو رہے ہیں، کبھی پاؤں سن ہو رہے ہیں، کبھی دونوں سائڈ بازو سن ہو رہے ہیں، اور جسم پر چیونٹیاں رینگنے کا احساس ہونا، یہ پکی نشانی ہے شوگر کی. ٹھیک ہے. اچھا،
اس کے علاوہ پہلے زخم ہوتا ہے اگر اور کٹ لگ جائے, کچھ اور معاملہ ہو جائے, پھوڑا پھنسی وغیرہ, تو مندمل ایک اپنا ہیلنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اگر ہیلنگ کا ٹائم بڑھ گیا اور زخم جلدی مندمل نہیں ہو رہا تو سمجھیں شوگر ہے باڈی میں. اسی طرح فنگل انفیکشن کہیں نہ کہیں رہنا, ہاتھوں میں رہنا, سانس کی نالی میں رہنا, یا جہاں پہ بھی دو جلد کے حصے ملتے ہیں, بغل ہے, باقی وہاں پر کوئی نہ ہونا, ناخنوں میں, بالوں میں, کانوں میں, اور پھر ٹھیک ہو جائے, علاج کر لیں, وہ جگہ بدل لیتی ہے, تو یہ تو 100% شوگر کی علامت ہے. شوگر کا اور فنگس کا آپس میں بڑی یاری ہے, اچھا, یہ لازمی رہتے ہیں. بندہ بالکل ٹھیک ہے اور صحت مند ہے, بال بچے دار ہے, اچانک سے اریکٹائل ڈسفنکشن ہو گیا اور اچانک سے اس کو کمزوری, مردانہ کمزوری ہو جائے, سمجھیں شوگر نے کر دی ہے. مطلب باقی ساری معاملہ ٹھیک ہے اور یہ معاملہ ہو گیا تو سمجھے. تو آپ کے ناظرین کے لیے عرض ہے کہ یہ 9 علامات, اس میں سے آدھی یا چند ایک بھی آئیں تو آپ سمجھیں آپ ہائی الرٹ پر ہو جائیں, شوگر ہو سکتی ہے. دل کے دورے کے بے شمار اسباب, اور یہ والا جو ڈائبٹک لوگ ہوتے ہیں ان کے دل کا دورہ سائلنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو درد نہیں ہوتا, ان کو احساس نہیں ہوتا. جو ایک دم بیٹھا بیٹھا گرتا ہے نا, ناصر مدنی صاحب گر گئے تھے اور اس طرح کے آپ نے دیکھا ہوگا ارد گرد کے ہوتا ہے, اور ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وہ ڈائبٹک ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اندھا پن, یعنی کہ شوگر کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی آنکھیں ضائع کر بیٹھ رہے ہیں اس وقت. فالج کے پیشنٹس جتنے ہوں گے ان کے پیچھے بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ شوگر لازمی ہوگی. وہ جو شوگر کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے. اچھا, یہ سب سے پہلے گردوں پہ اٹیک کرتی ہے. جو بھی ڈائبٹک ہوگا اس کے گردے ٹھیک نہیں ہوں گے اور یہ آگے کی طرف جائیں گے, بیماری میں آگے کی طرف جاتے ہیں. اندھا پن کے علاوہ جو گینگرین ہے, اب تو تھوڑی سی اویئرنیس زیادہ ہوگی نا, لوگ جلدی کنٹرول کر لیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرا تیسرا شخص جو شوگر والا تھا, پہلے اس کا پنجہ کٹتا تھا, ٹخنا کٹتا تھا, پھر گھٹنا کٹتا تھا, اوپر تک آ جاتے تھے, وہ گینگرین ہوا ہوتا تھا. یہ شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ کے ناظرین سے گزارش ہے کہ شوگر کو معمولی مرض نہ سمجھیں, اس کو فوری طور پر اپنے لائف سٹائل سے, اپنی غذا میں بہتری لا کر اور دیسی اور سادہ اپنی غذا کو کر کے تو اس سے بچیں. ٹھیک ہے.